بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے ساتھیوں، ایک مرتبہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی میں جو کچھ حادثات، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف وغیرہ پیش آتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم ہزار بار بچنے کی کوشش کرتے لیکن یہ ہونا ہی تھا، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گئے تو سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا، لا الہ الا انت، کہ جو میں یہ تاریکیوں میں مبتلا ہوا تو یا اللہ پہلے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور اے اللہ میں آپ کا یہ فیصلہ منظور کرتا ہوں، میں راضی ہوں۔ یہ صدمہ تو ملا، اس پر پریشانی میں مبتلا ہوا، یہ تاریکی تو آ گئی، اب اس سے نکلے کیسے؟ یہ بیماری کیسے جائے گی؟ یہ بے چینی کیسے رفع ہوگی؟ یہ تکلیف کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے آپ کے۔ تو جب آپ لا الہ الا انت کہیں تو پہلے یہ تصور لائیں، اور اب جب دوسری مرتبہ آپ کہیں لا الہ الا انت تو پھر یہ تصور لائیں اور کہیں کہ آپ کے سوا معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا نہیں۔ پھر سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، آپ میرے بدخواہ نہیں بلکہ آپ برحق ہیں۔ انی کنت من الظالمین، حقیقت میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، آپ ہی نے کیا ہے، آپ ہی اسے دور کرنے والے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اس آیت کریمہ کو بعض بزرگان دین نے اسم اعظم قرار دیا ہے، اور بعض اکابرین بزرگان دین کا یہ تجربہ رہا ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو ایک مجلس میں 1,25,000 مرتبہ یعنی 1.25 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے تو جس حاجت یا جس مشکل یا جس بیماری یا جو بھی کوئی تکلیف ہو، اگر اس کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس سے وہ دفع